انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نورا من نور اللہ ویا خیر خلق اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر درود و سلام کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین، رب تبارک و تعالی کا احسان ہے، کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی اور بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اس سے پہلے جمعہ کچھ اوراد و وظائف اور خصوصی دعا کا اہتمام کیا گیا تھا، چونکہ جو تریپورہ کے علاقوں میں ہماری مساجد اور ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو زیادتیاں اور جو ظلم و بربریت ہوئی اور بلا قصور ہمارے اکابرین اور ہمارے رہنما علماء کو جیلوں میں بند کیا گیا، تو ان کی 18 نومبر کو پیشی تھی۔ قمر غنی عثمانی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کی جو جیل میں قید ہیں، وہاں سول کورٹ میں پولیس کی طرف سے جب کوئی ان کے خلاف ثبوت نہیں ملا اور جس بنیاد پر ان کو قید و بند کیا گیا تھا، جب وہ کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے تو یہ کہہ کر کہ ان کی ضمانت کو خارج کر دیا گیا کہ یہ لوگ اثر و رسوخ والے ہیں اور یہ بڑے عہدے پر ہیں، اگر یہ باہر آ جائیں تو ماحول خراب کرنے کا اندیشہ ہے۔ تو اس بنیاد پر اور اس شک و شبہ کی بنیاد پر 18 تاریخ کو جو ان کی رہائی کی ضمانت تھی اس کو خارج کر دیا گیا اور اس میں توسیع کر دی گئی۔ تو لہٰذا آج بھی ان مظلوموں کے لیے ہم دعا کریں گے اور کچھ اوراد و وظائف کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے حبیب کے صدقے میں ان بے گناہ اور بلا عذر بلا سبب جو مسلمان اور جو ہمارے علماء اور اکابرین جیلوں میں قید اور بند ہیں، ان کی رہائی کا دعا بھی کریں گے اور ہم مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ حضرات محتشم، قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب،
کہ صابرین کو، جو لوگ صبر کرتے ہیں، جو مصیبتوں پر، پریشانیوں پر، بلاؤں پر، مشقتوں پر صبر کرتے ہیں، رب تبارک و تعالی ان کو بے شمار اور بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ جس طرح بغیر حساب کا لفظ دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے جب رزق دینے کے لیے تو بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ تو اسی طرح دوسرے مقام پہ یہ بھی فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں پر، جو لوگ صابر اور شاکر ہیں، اللہ تبارک و تعالی جب ان کو اجر عطا فرماتا ہے، ان کو ثواب عطا فرماتا ہے تو اس کا حساب نہیں ہوتا بلکہ بغیر حساب عطا فرماتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، ملاحظہ کریں تو پریشانیاں بہت، مشکلیں بہت، مصیبتیں بہت، اس پر صبر کیسا۔ مکہ کی سرزمین تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کعبہ شریف کے قریب میں نماز ادا کر رہے تھے۔ ابو جہل لعنت اللہ علیہ اور اس کا غروب جو تھا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طعنہ کسنا شروع کیا اور طنز کرنا شروع کیا، اور یہ کہا کہ ابو جہل نے کہ کون ہے جو پاس میں کل رات میں ہماری طرف جو اٹھنی ذبح ہوئی تھی اس کی اوجڑی اٹھا لے آئے، اور الیاذ باللہ اس نے کہا کہ اس محمد کے کاندھے پر رکھ دے، کون ہے وہ؟ تو ایک بدبخت کھڑا ہوا، وہ گیا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدے کو سر میں رکھا تو وہ بدبخت آیا اور اس اونٹنی کی اجڑی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانے پر، شان مبارکہ پر رکھ دیا۔ اور جیسے یہ دیکھا تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں کمزور تھا، میں ناتواں تھا، میں تھوڑا کمزور تھا، میں تو یہ چاہتا تھا کہ میں ابھی اس کو دھکا دے دوں اور اس کو یہیں قتل کر دوں، لیکن میرے اندر قوت اور طاقت نہیں تھی۔ اسی اثنا میں تھا کہ کسی نے جا کر کے حضرت سیدہ طیبہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ آپ کے بابا جان پر کسی نے اوجھڑی رکھ دی اور ان کو ایذا پہنچائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ سے سجدے کو طول دے دیا۔ پھر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وعلی ابیہا وہ آئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے شریف سے وہ اوجھڑی ہٹاتی ہیں اور پھر ان کو کوستی ہیں اور کہتی ہیں کیا ہے تمہیں کہ میرے بابا کو پریشان کرتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو مکمل کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اور جیسے ہی ہاتھ اٹھایا میرے آقا نے بد دعا کر دی۔ اور بد دعا کیا تھی کہ اے اللہ آج یہ ہمیں پریشان کرتے ہیں، ہم کمزور ہیں، اے اللہ تو ابو جہل کی گرفت فرمانا، عتبہ کی گرفت فرمانا، شیبہ کو گرفت کر لے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے دیکھا، مقام بدر میں دیکھا، جب جنگ بدر ہوئی اللہ کے نبی کی بد دعا کیسی قبول ہوئی، اور ایسا وہ پڑے تھے کوئی پرسان حال نہیں ان کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جیسی بد دعا کی، حالانکہ اس کے بہت سالوں کے بعد جنگ بدر ہوئی، لیکن صبر کیا، شاکر رہے، اور جب اپنا وقت آیا رب کے حضور اپنی دعا بھی قبول کروا لی اور ان ظالمین کو سزا بھی دے دی۔ تو آج کے ماحول میں اگر ہم دیکھیں، ہمارے اوپر ظلم ہو، ہمارے اوپر پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹیں، تو ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے واویلا مچانے لگیں، چیخو پکار مچانے لگیں اور اس طریقے سے اپنی بات ہی نہ کریں اور ڈر کر کے رہ جائیں، یا ہم جو ہے بالکل پریشانیوں میں مبتلا ہو جائیں۔ ایسا نہیں، بلکہ آپ دیکھیں
بنی اسرائیل کے انبیاء کرام میں سے ایک نبی نے اللہ کے حضور یہ عرض کیا، یا اللہ آخر کیا وجہ ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں، اس زمانے میں انہوں نے کہا تھا کیا وجہ ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ ساری مصیبتیں تو نے مومنین کے حق میں رکھ دی، ساری پریشانیاں تو نے مومنین کے حق میں رکھ دی، تو تجھ پر ایمان لاتے ہیں، پریشانیاں ان کے حق میں، مصیبتیں ان کے حق میں، بلائیں ان کے لیے، مشکلیں ان کے لیے، اور کافرین کے لیے آشائش ہی آشائش، ان کے لیے کشادگی ہی کشادگی، بڑے بڑے محلوں میں سکون سے وہ رہے اور مومنین کو اپنے یہاں غلام بنائے، کیا وجہ ہے یا اللہ؟ اللہ کے حضور پیش کیا یہ بات بنی اسرائیل کے نبی نے، تو اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور ان کو وہی بھیجی اور کہا وجہ یہ ہے، میں ہوں کریم، میں ہوں رؤوف، اللہ نے کہا میں ہوں غفور، رحمان و رحیم میری صفت ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں میرا بندہ کوئی گناہ کرے، دنیا میں میرا بندہ کوئی خطا کرے، کوئی غلطیاں کرے، کوئی میری نافرمانی کرے، اگر وہ توبہ کیے بغیر مر جائے تو میں اس کو سزا دینا نہیں چاہتا۔ اللہ نے کہا اس نبی کے پاس فرشتے کو بھیج کر کے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں اس کو پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، بلاؤں میں گھرا دوں تاکہ آخرت اس کی سنور جائے، تاکہ آخرت میں جب یہ اٹھے تو اپنا مقام دیکھے اور یہ کہے کہ یا اللہ دنیا میں اگر ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے تب بھی یہ کم تھا، اور آخرت کی جو تم نے اللہ نے نعمت ہمیں عطا کی ہے یا اللہ وہ اس سے تو کہیں زیادہ ہے۔ اور یہاں تک کہا اس لیے میں ہوں قہار اور میں ہوں جبار اور میں ہوں عادل، میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کافر کو آخرت میں اجر دوں، نعمت دوں، اس لیے دنیا ہی میں ان کو ساری نعمتیں دے دی، اور جب وہ جہنم میں جائے تو وہ یہ کہیں گے یا اللہ، اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حشر کے میدان میں قیامت میں ایک شخص کو لایا جائے گا جو بہت مالدار ہوگا، بہت امیر ہوگا، بہت آشائش میں رہے گا، بہت سکون سے رہے گا، وہ اس کو لایا جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہے گا کہ اس بندے سے کہ اپنے فرشتوں سے کہے گا کہ جاؤ اس بندے کو ایک گوتا، ہلکا سا گوتا جہنم میں لگا کر کے آؤ اس کو، تو جیسے ہی وہ فرشتے اس کو لے جائیں گے جہنم کی طرف، ایک گوتا جیسے ہی لگا کر کے اس کو باہر نکالیں گے پورا جل کر کے کوئلہ بن جائے گا وہ، اور اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا اس کو، تو وہ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے دنیا میں کوئی نعمت ہی نہیں عطا کی، حالانکہ اللہ نے اس کو تمام نعمتیں عطا کی تھی، آخرت میں جب اس کو سزا دی گئی تو دنیا کی تمام آشائش، تمام نعمتیں بلا دی گئی، اور ایک وہ مصیبت زدہ بندہ، وہ مومن بندہ، وہ پریشان بندہ، وہ پریشانیوں میں، مشکلوں میں، بلاؤں میں گھرا ہوا بندہ، اس کو لایا جائے گا، اللہ کہے گا جاؤ اس کو ایک گوتا جنت میں لگا کر کے لے آؤ، تو فرشتے جائیں گے اس کو ایک گوتا جھلک جنت کی لگا کر کے دکھا کر کے لے آئیں گے، تو وہ اللہ کے حضور آ کے پیش کرے گا یا اللہ تو نے مجھے کوئی دنیا میں پریشانی دی ہی نہیں، کوئی بلائیں، کوئی مصیبتیں مجھ پر آئی نہیں، جنت کی وہ نعمتیں، وہ بہاریں آج مجھے جو تم نے عطا کی ہے یا اللہ وہ بہت بڑی ہے، اگر میرے جسم کے ایک ایک ٹکڑے بھی کر دیے جاتے تو مجھے منظور تھا، جنت چھوٹ جانا مجھے منظور نہیں، یہ مقام۔ اسی طرح بنی اسرائیلی روایتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ ایک کافر بندہ، ایک مومن بندہ، دونوں نکلے مچھلی پکڑنے کے لیے، تو جیسے دریا کے کنارے گئے، کافر نے اپنے بتوں کا نام لینا شروع کیا، اپنی جال کو پھینکا، مچھلی مچھلی اس کے جالوں میں آ رہی، مومن بندہ اللہ کا نام لے رہا اور اس کے جال میں مچھلی نہیں آ رہی، صبح سے لے کر کے شام تک ایک مچھلی آئی، وہ بھی اس کو جب پکڑنے لگا وہ چھٹپٹائی، اس کے بعد وہ اچھل کر کے پھر دریا میں چلی گئی،
مومن کے جال میں ایک بھی مچھلی نہیں آئی۔ تو فرشتے جو ہمارے موکل ہیں، جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ان کو ترس آ گیا اس بندے پر، یا اللہ یہ تیرا نام لے رہا ہے پھر بھی اس کے جال میں مچھلی نہیں آ رہی۔ اور ایک کافر ہے جو تیرا نام بھی نہیں لیتا، وہ تو معبودان باطل کا نام لیتا، اس کے پاس مچھلی ہی مچھلیاں ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ نے کہا جاؤ، فرشتے موکل جو ہمارے ہیں ان سے کہا جاؤ جنت میں جو اس کا میں نے گھر بنایا اس مومن بندے کا دیکھ کر کے آؤ۔ تو جب وہ فرشتے گئے دیکھا، کہا یا اللہ یہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ کہا کہ جو بندہ میری پریشانیوں، مصیبتوں، بلاؤں میں صبر کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کر دیتا ہے۔ اور کہا کہ اے میرے فرشتے جاؤ اب جہنم میں جاؤ، جس کافر کے جال میں مچھلیاں ہی مچھلیاں تھیں اس کا ٹھکانہ دیکھ کر کے آؤ۔ تو جب وہ فرشتہ گیا دیکھا، کہا یا اللہ وہ تھوڑی سی آشائش جو دنیا میں لمحہ بھر کے لیے، اور اس کے بعد یہ آخرت، اس کے بعد یہ جہنم کا ٹھکانہ، ہمیشگی کا ٹھکانہ، یا اللہ یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یا اللہ مصیبتوں، بلاؤں، پریشانیوں میں مومن کو گرا دینا یہ تیری سب سے بڑی شان ہے، اور اس انداز کی شان ہے کہ اس کی حکمت ایسی ہے کہ ہم سمجھتے نہیں۔ ہمارے اوپر پریشانیاں اور مصیبتیں آئیں اور ہم واویلا مچائیں، چیخو پکار مچائیں تو یہ درست نہیں، بلکہ ہم صبر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں بے شمار مقام پر یہ ارشاد فرمایا کہ صبر کرو، اور اس لحاظ سے بھی فرمایا کہ جو بندہ صبر کرتا ہے وہ اللہ کے حضور بڑا مقبول ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ صحابہ کا طرز عمل کیا تھا۔ جنگ احد ہوئی، بس کچھ ہی منٹوں میں گفتگو ختم ہوگی، اس کے بعد وظائف ہوگا اور پھر دعا خوانی آخر میں ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت جنگ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر اجلہ صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ تو جنگ احد سے واپسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مغموم ہیں، یعنی وہ بہت غمگین ہیں، بہت افسردہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے علی کیا وجہ ہے کہ تم افسردہ ہو، تم غمگین ہو، کیا وجہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ اجلہ صحابہ شہید ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ اسد اللہ شہید ہو گئے، اللہ نے مجھے شہادت نہیں دی اس لیے میں غمگین ہوں، اس لیے میں افسردہ ہوں۔ اللہ نے وہ عظیم نعمتیں ان کو عطا فرما دی، ان کو شہادت کا رتبہ پر فائز فرما کر کے اللہ نے مجھے شہادت نہیں دی، اس لیے میں غمگین ہوں۔ اب آپ دیکھیں حضرت علی کا تأثر دیکھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے علی صبر کرو، وقت آئے گا، وقت آئے گا کہ تمہارے سر کے بال سے لے کر کے داڑھی شریف تک یہ امت خون بہائے گی تمہارا، اور تمہارا خون سر سے لے کر کے داڑھیوں تک بالکل بہے گا، اور اسی عالم میں تم شہید ہو۔ اب جیسے یہ سنا اس کے بعد حضرت علی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ یا اللہ تیری کیا شان ہے کہ تو نے تمام پریشانیاں حتیٰ کہ مجھے شہادت کے رتبے پر بھی فائز فرما دیا، یا اللہ تو کریم ہے، تو رؤوف الرحیم ہے۔ اور اس انداز سے اللہ کی حمد بیان کی۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں اللہ کی مصیبت پر یا اللہ کی دی ہوئی ایک پریشانیوں پر بھی صبر کرتے ہیں اور اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، کل قیامت میں اعلان ہوگا سب سے پہلے جنت میں جو وہ جائیں گے جو اللہ کی ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر مشکلوں پر صبر کرتے تھے اور اللہ کی حمد بیان کرتے تھے۔ اعلان ہوگا کہ حامدین کہاں ہیں، حمد کرنے والے، وہ آئیں اور سب سے پہلے ان کا جنت میں داخلہ ہوگا۔ یہ شان ہے۔ لہٰذا آپ پریشانیوں پر، مصیبتوں پر، بلاؤں پر، مشقتوں پر آپ خوف نہ کھائیں، اللہ پر یقین رکھیں، امید کامل رکھیں، تاکہ آپ کا ایمان بھی مکمل ہو، دنیا میں ہلکی پریشانیوں پر صبر کر کے آخرت کی دوام نعمتیں آپ کے حصے میں آ جائیں، آپ کے مقدر بن جائے اور آپ کا نصیب کا حصہ بن جائے۔ یہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا رب تبارک و تعالیٰ کے حضور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے جو بھی مظلومین بھائی، ہمارے جو بھی مظلومین علماء،
ہمارے رفقا، ہمارے رہبر جیلوں میں بلا قصور بند ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی رہائی کے لیے سبیل نکالے اور ہم تمام حاضرین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آپ سنت پڑھنا، اس کے بعد وظیفہ۔